السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سمر عباس صاحب دوبارہ میدان میں اترے ہیں اور آ کے فرمانے لگ گئے ہیں کہ یہ انجینئر جو ہے یہ ظاہرہ بابوں کو نہیں مانتا، اور یہ ان کو کہتے ہیں کہ جس نے پہلے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان بنا تھا، اور یہ شیطان کا بچہ ہے کیونکہ یہ بھی بابوں کو نہیں مانتا۔ تو شیطان نے کس بابے کا انکار کیا تھا؟ پہلے مفتی صاحب یہ بتا دیں، وہ بابا تھا یا وہ پیغمبر تھا اللہ کا؟ کیا اگر آپ اپنے بزرگوں کو، اپنے بابوں کو وہی درجہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ ان کی نسبت جوڑتے ہو کہ بھئی سیم میدان میں لے کے آتے، تو جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ ساتھ انہوں نے بات کہی تھی کہ مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بندہ بزرگوں کو نہیں مان رہا، آپ تو بالکل ہی پردے سے ہٹا کے بات بول رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کا بچہ ہے، شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ کیا دیوبندی جو ان سے ہیں، جتنے کروڑوں دیوبندی ہیں، وہ آپ کے بزرگوں کو مانتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے بزرگوں کو اہل حدیث مانتے ہیں، یا اہل حدیثوں کے بزرگوں کو آپ مانتے ہیں؟ ان کے نزدیک پھر آپ شیطان کے بچے، اور دیوبندیوں کے نزدیک آپ شیطان کے بچے۔ اسی طریقے سے آپ کے نزدیک دیوبندی شیطان کے بچے، اہل حدیث بھی شیطان کے بچے۔ تو سر مسلمان کون ہے؟ ہمیں یہ بتا دیں کہ مسلمان رہا کون ہے پیچھے؟ اگر آپ کے بزرگوں کو نہیں مانتا جو بندہ، وہ شیطان ہے، اور جو ماننے والا صرف وہی مسلمان ہے، تو پھر آپ کے حساب سے تو جتنے باقی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ وہ تو خیر آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کیا درس دینا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ کی وائی وائی کرنے والے اور ساتھ مصباحی صاحب بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ اس طریقے سے کر کے ہنس رہے ہیں، یار وہ توفیق مانگ رہے تھے اللہ سے کہ ان کا میں نے رد کرنا ہے۔ تو سر آپ آئیں نا میدان میں، ہمیں سمجھ میں آئے، کوئی قرآن و حدیث پیش کریں۔ جذباتی باتیں لے کے آ جاتے ہیں، یہ ہمارے بابوں کو نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ گمراہ ہے، اور آپ ان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کس کی نسبت جو ہو رہے ہیں؟ اجمیر والے بزرگوں کی، یا دوسرے لاہور والے بزرگوں کی، یا جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہو۔ کوئی بیچ میں آپ نبی اور امتی کا فرق بھی نہیں ڈال رہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی احتیاط کرتے ہوئے نبی کا فرق ڈالا تھا حضرت علی کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بھی روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ اگر ہوتا، اگر مگر کی بات ہے، اور آپ نے تو اگر مگر بیچ میں سے نکال ہی دیا وہ بالکل ہی۔ اور اگر آپ کے بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھی ہمیں کشف ہے، الہام ہے۔ تو آپ کے بزرگ اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میرا جھنڈا جو ہے وہ نبی کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، آپ کے بزرگ اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو ہم ان بزرگوں کو اگر ان کی غلطیوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یار وہ، ہم بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یار ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی، ہم کہتے ہیں کہ یار ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کی ہوں گی، یا کتابوں میں کسی نے ڈال دی ہیں، تو آپ کتابوں کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ نے کسی مردے کو زندہ کر دیا، ہمارے بزرگ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں تھا کیا، تو آپ کے بزرگ نے اگر یہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟ اور ایون آپ نے تو اس چیز کو ریلیٹ کر دیا نا آپس میں، آپ نے کہہ دیا کہ جو بندہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا وہ شیطان کا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہاں پہ بات ختم کر دی ہوئی ہے، آپ نے اس چیز کو موڑ لگا دیا کہ جو بندہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا وہ شیطان کا بچہ ہے۔ اب آپ کے نزدیک پھر اس کا مطلب ہے کہ اہل حدیث، دیوبندی اور شیعہ اور جتنے بھی باقی آؤٹ شوٹ ہیں ان کے، یہ سارے کے سارے شیطان کے بچے ہیں آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک تو سبھی مسلمان ہیں، اپنی غلطیوں کو وال بھگت کے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے ایک نہ ایک دن۔ آپ نے یہ چیز کا فیصلہ کر دیا، اور اسی طریقے سے پھر دیوبندیوں کا بھی یہی کلیم ہے پھر آپ کے بارے میں، ان کے بزرگوں کو آپ نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے نزدیک فارغ ہو، آپ بھی یہی ہو، شیطان کے بچے ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اہل حدیثوں کے معاملے میں بھی آپ ایسے ہی ہیں۔ تو آپ کوئی ایک اصول رکھ لیتے قرآن و حدیث کا تو سمجھ میں آتی ہے، کبھی آپ ادھر کو بھاگ جاتے ہیں، کبھی آپ ادھر کو بھاگ جاتے ہیں، کوئی ایک جگہ پہ کھڑے ہو، قرآن و حدیث کی بات کریں، کوئی ہمیں سمجھ میں آئے، ہم بھی کہیں کہ یار انجینئر غلط بات کر رہا ہے، کوئی اس کا اس طریقے سے آپ انکار کریں نا، اس کو جواب دیں، رپلائی دیں کہ انجینئر نے یہ دیکھیں یہ روایت تھی، یہ ضعیف بیان کی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں تھا بنتا، یہ بیان کیا ہے، تو بات ہوتی ہے۔ وہ یہ شیطان دا بچہ ہے، وہ یہ دا بچہ ہے، تو فلانے دا بچہ ہے، گالی گلوچ، گندی لینگویج یہ چوز کر کے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی انجینئر صاحب کو سننے والے ہیں، جو لوگ ریورٹ ہو کے قرآن و سنت کی طرف جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بس جناب صاحب وہ کسی طریقے سے چلے جائیں، آپ تو ان سے لانے برات کر رہے ہیں کہ جاؤ بھائی، جڑا ساڈے بابیاں نو نہیں ماندا وہ فارغ ہے گا بندہ۔ تو
تو یہ طریقہ کار آپ کا بالکل غلط ہے. آپ کوئی علمی جواب دیں, کوئی علمی بات کریں, کوئی ہمیں سمجھ میں آئے کہ یار ہاں بھی اس مفتی سمر عباس صاحب نے اتنی زبردست بات کی ہے. ابھی 2 میں نے آپ کو جواب دیے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے جناب صاحب وہ بدعت کے اوپر جو لیکچر دیا تھا اس پہ میں نے آپ کو جواب دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آپ اتنے کمزور دلائل کے مالک نکلے. تو آپ کوئی ہمارے اگر دلیل کی بات رکھے نا, یہ کون سی دلیل ہوئی کہ بھئی تو بھی نہیں سی نبی دے دور چ ہوندا تے تو بھی بدعت, تیرا پیو بھی نہیں سی ہوندا وہ بھی بدعت. یہ کون سی دلیل, کون سی دنیا میں آپ جی رہے ہو؟ اللہ کے حضور یہ جا کے آپ نے دلیلیں پیش کرنی ہے کہ بھئی ہم یہ دلیلیں لے کے ہمارے پاس یہ تھا کہ بھئی اے بھی نہیں سی ادوں ہے گا تے بھی بدعت تے وہ بھی بدعت, یہ دلیلیں لے کے جانی ہیں. ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ قرآن و سنت کو, اور آپ لے کے جانا یہ والی اپنی سٹوریز کو. استغفر اللہ. تو آپ کی مہربانی ہے تھوڑا سا ہمیں کوئی قرآن و حدیث سمجھائیں, یہ والی آپ حرکتیں نہ کریں, آپ کی مہربانی ہے. جزاک اللہ خیرہ واسن الجزا.